السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو بہت سارے جانوروں کی کہانی سناؤں گی۔ افریقہ کے کسی جنگل میں شیر سے لے کر گیدڑ تک سب جانور اکٹھے رہتے تھے، مگر ان سب میں بہت جھگڑے ہوتے تھے۔ کبھی بندر چڑیا کا گھونسلہ توڑ دیتا اور اس کے بچے نیچے گر کر کسی جانور کی خوراک بن جاتے۔ لومڑی اپنی چالاکی کی وجہ سے کسی نہ کسی جانور کی دن بھر کی خوراک نہ بنتی۔ ایک بار تو بھیڑیے نے زخمی ریچھ کے بٹ پر حملہ کر کے اس کے دونوں بچے مار ڈالے۔ ریچھنی بیچاری دور پڑی روتی چیختی رہی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا، اسے طوطا اور مینا پل پل کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ یہ دونوں شیر کے قبرستان تھے۔ شیر آئے دن کے فسادات سن سن کر بہت پریشان ہوتا۔ وہ بہت امن پسند تھا اور چاہتا تھا کہ جنگل میں امن ہو، سب جانور پیار محبت سے رہیں اور مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے کئی بار جنگل میں کانفرنس بھی بلوائی، جس میں لومڑیاں، ہاتھی، چیتے، بھیڑیے، ریچھ اور تمام چھوٹے جانور بھی شامل ہوتے تھے۔ اس وقت سب وعدہ کرتے کہ ہم امن سے رہیں گے، مگر کانفرنس ختم ہوتے ہی وہ تمام وعدے بھول جاتے اور پھر وہی جھگڑے اور فسادات شروع ہو جاتے۔ ایک دن شیر اپنی کھچار میں بہت اداس اور پریشان بیٹھا تھا کہ طوطا مینا اس کے پاس آئے۔ بادشاہ کو اداس دیکھ کر کہنے لگے، آقا، آپ آج بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شیر نے طوطا مینا کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں دوستو، تم صحیح کہتے ہو۔ ایک دن یہ جنگل ویران ہو جائے گا اور دوسرے جنگلوں کے تمام جانور خوف کے مارے یہاں نہیں آئیں گے، اور یوں بھی وہ ہمارے بارے میں بہت باتیں بناتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اب تو جی چاہتا ہے کہ جنگل چھوڑ کر کہیں گم نامی کی زندگی گزارنے لگوں۔ طوطا مینا یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر آپس میں خسر پسر کرنے کے بعد مینا بولی، آقا، اگر ہم آپ کو ایک ترکیب بتائیں تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ ہاں ہاں، اگر اچھی ہوئی تو ضرور۔ یہ سن کر وہ شیر کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگے۔ ترکیب سنتے ہی شیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اگلے ہی دن شیر نے دونوں کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے جنگل کے تمام ریچھ بلائے اور انہیں جنگل کا ایک حصہ دے کر کہا، یہ جو سفید دائرہ ہے، تم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکلے گا، ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد شیر نے تمام بھیڑیے بلائے اور انہیں بھی یہی ہدایت کی۔ آہستہ آہستہ شیر نے جنگل کے تمام بڑے جانوروں کے لیے الگ الگ علاقے مخصوص کر دیے۔ چھوٹے جانوروں کو اگرچہ ہر جگہ گھومنے پھرنے کی اجازت تھی، لیکن انہیں بھی بڑے جانوروں کے مخصوص حصوں میں جانا منع تھا۔ شیر نے طوطا مینا کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بڑے جانوروں پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی جنگل کے اس نئے قانون کو توڑے تو چونچے مار مار کر اسے زخمی کرتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ لومڑی نے چالاکی دکھائی اور باہر نکل کر ایک ہرن کے بچے پر حملہ کر دیا۔ طوطا مینا کے پورے قبیلے نے چونچے مار مار کر اسے زخمی کر ڈالا۔ لومڑی شکار بھول کر واپس اپنے دائرے میں بھاگ گئے۔ ہرنوٹے سے زیادہ وہ خود زخمی ہو چکی تھی۔ تمام پرندوں نے مل کر ہرنوٹے کے زخموں پر جڑی بوٹی سے بنی ہوئی مرہم لگائی۔ چند ہی دنوں میں جانوروں کے حالات خراب ہونے لگے۔ بھوک کے مارے وہ سب مرنے کے قریب ہو گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ پچھتا رہے تھے اور دل ہی دل میں یہ سوچتے رہتے تھے کہ بادشاہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور وعدہ پورا کر کے اب وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال نہیں کریں گے، امن سے رہیں گے، جنگل کا ماحول خراب نہیں کریں گے اور چھوٹے معصوم بے گناہ اور کمزور جانور کو بھی نہیں ماریں گے۔ اس کام کی ابتدائی خون خوار بھیڑیے نے کی اور
طوطا مینا کے پاس جا کر ان سے مدد کی درخواست کی۔ بھیڑیے کی دیکھا دیکھی لومڑی نے بھی ہمت کی اور یوں سب جانوروں نے مل کر طوطا مینا سے کہا کہ ان کا معافی نامہ بادشاہ تک پہنچایا جائے۔ طوطا نے مینا دل ہی دل میں مسکرائے مگر جانوروں کو دکھانے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، ہم تم سب کا اعتبار کیسے کریں؟ تم سب ظالم ہو، چھوٹوں اور کمزوروں کو مارتے ہو، آپس میں جھگڑتے رہتے ہو۔ تمہارے کرتوتوں نے ہمارے جنگل کو بدنام کر دیا ہے۔ دوسرے جنگلوں کے جانور اور وہاں رہنے والے ہمارے دوست یہاں آنے سے ڈرتے ہیں اور ہمیں برے برے ناموں سے پکارتے اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ سب جانوروں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دونوں بہت خوش ہوئے کہ ان کی ترکیب کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اسی شام اڑتے اڑتے بادشاہ کے پاس پہنچے اور الف سے یہ تک تمام واقعات اس کے گوش گزار کیے۔ اس نے پوری بات سنی تو خوشی کے مارے زور زور سے دھاڑا۔ سارا جنگل شیر کی دھاڑ سے گونج اٹھا۔ تمام جانور سہم گئے کہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیر جنگل کے درمیان پہنچا اور اس نے تمام جانوروں کو اپنے اپنے دائروں سے باہر آنے کا حکم دیا۔ جانور خوشی سے جھومتے گاتے باہر آنے لگے۔ شیر نے بلند آواز سے پوچھا، اے میرے عزیز رعایا، طوطا اور مینا نے جو کہا وہ سچ ہے؟ سب جانور ایک زبان میں بولے، جی ہاں بادشاہ سلامت، یہ سچ ہے۔ شیر نے پوچھا، کیا تم آئندہ امن سے رہو گے اور دوسرے جانوروں پر ظلم تو نہیں کرو گے؟ سب جانوروں نے وعدہ کیا کہ آئندہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، بس آپ ہمیں اس قید سے آزاد کر دیں، ہمیں اپنی آزادی بہت پیاری ہے۔ شیر کو ان کی باتوں میں سچائی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے سب کو جنگل میں آزاد پھرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی ہرن خوشی سے چونکیاں بھرنے لگی، مور جھوم جھوم ناچنے لگا، کوئلے آزادی کے گیت گانے لگے، ریچھ، بھیڑیے، لومڑی، چیتے اور بندر سب خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ یہ آزادی کی خوشی تھی، محبت، بھائی چارہ اور اتفاق اپنانے کی خوشی ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں بھائی بہن بن کر رہنا چاہیے۔